برابری کا سوال ہے. کوئی آج قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے؟ صدیوں سے ہو رہی ہے. ہلاکوں نے سارے قرآن نہیں جلا دیے تھے، ساری بغداد کی لائبریریوں کو آگ لگا دی تھی. اسپین میں 50 برس آگ بھڑکتی رہی. 15ویں صدی میں جب زوال آیا اور عبداللہ کو جب ملک دینا پڑا، ہائے ہائے، عبداللہ بن ابی الحسن کو جب ملک فرڈینینڈ کے حوالے کرنا پڑا تو 50 برس تک پادری اسلامی لائبریریوں کو آگ لگاتے رہے اور 50 برس وہ آگ بھڑکتی رہی. یہ نیا کام نہیں ہوا. جب بھی ہم نے قرآن کو پسو پشت ڈالا یہی کچھ ہوا. پہلا مجرم میں ہوں، آپ ہیں، ہم ہیں. وہ بے پرد عورتیں ہیں، وہ نافرمان بیویاں ہیں، اور وہ خائن خامد ہیں جو شادیاں کر کے وہ زنا کر رہے. وہ نافرمان بیوی ہیں جو خامد کا گردان پکڑ رہی ہیں. وہ نافرمان اولادیں ہیں جو باپ کو دھکے دے رہی ہیں. یہ گانا سننے والے ہیں جو صبح سوچتے ہیں تو گانا، رات کو سوتے ہیں تو گانا. بھائیو، قرآن تو کب کا رو رہا ہے. قرآن آج نہیں پھٹا، قرآن آج نہیں گٹر میں بھرا گیا. قرآن تو اسی دن گٹر میں لے گیا تھا جب اس امت نے نماز کو چھوڑا تھا اور اس کی بیٹیوں نے بازاروں میں ناچ گانا دکھانا شروع کیا تھا. کیا ظلم و ستم ہے. گھنگرو والی بھی مسلمان اور ناچنے والی بھی مسلمان اور دیکھنے والے بھی مسلمان اور ساز بجانے والے بھی مسلمان. قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان کی بیٹی بازار کی زینت بنی تھی. قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان نے بینک میں سود کا نظام چلایا تھا. قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان نے زنا کے اڈے چلائے تھے، شراب کے اڈے چلائے تھے. قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب وکیل نے قاتل کا کیس لے لیا تھا. اے ہائے، اے مقتول کی ماں کی دہائی، کب وکیل صاحب کے کام تک پہنچے گی؟ عدالت کے در تک مظلوم کی فریاد کب پہنچے گی؟ یہ زمین مافیا آج جتنے حکومتوں میں آیا ہوا نچلا ٹولا ہے، یہ زمینوں کے پلاٹ پر قبضے کر 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 غریبوں کے آنسو ہیں آنسو اور زمینوں پر قبضے میں. کوئی آتا میرے ان بھائیوں کو بتاتا کہ تمہاری زمین صرف 4 ہاتھ قبر ہے، صرف 4 ہاتھ قبر ہے. مظلوم کی ہائے لے کے مر گئے. اس لیے میں حکمرانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، بدعا نہیں کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ہیں، یہ اس حال میں مر گئے تو یہ گئے سیدھے جہنم میں. تو ہم نے ان کو ہدایت دے دے کہ آج صرف بادشاہ کی بات نہیں ہے، جج کا چپراسی بھی پیسے لے کر فائل آگے کرتا ہے. یہاں سے ظلم شروع ہو رہا ہے، ریڈر بھی پیسے لے کے تاریخ لیتا ہے. ظلم یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ ریڈی والا بھی جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے. ظالم صرف جج نہیں ہے، ظالم صرف فوج نہیں ہے، ظالم صرف پولیس نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں. ان کو گالیاں مت دیا کرو. ظالم تمہارا یہ ریڈی والا بھی ہے جو جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے. یہ تمہارے کپڑے والے بھی ہیں جنہوں نے گز کو میٹر بنا کے رکھا ہوا ہے اور ہر ایک موت میں 3 انچ بچا لیتے ہیں. پرانے والے غریب کو دھوکہ دے دیتے ہیں. یہ غلط موریں لگانے والے بھی اتنے ظالم ہیں کہ وہ فیصل آباد کے کپڑوں پہ کراچی کی موریں لگا کے بیچ رہے ہیں. ظلم کو ایک جگہ ہوتا تو چلو مجھ سے پکڑ کے کہتے تو ظالم ہے، تو ظالم ہے. یہاں تو اندھیری رات چھا گئی ہے. ایک ٹانگے والے سے لے کر، رکشے والے سے لے کر، ریڑھی والے سے لے کر سارے اوپر کے ایوانوں تک جب ظلم چھا چکا ہو تو کس کو بد دعا دو گے؟ بد دعائیں نہ کرو، دعائیں کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے. کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کہیں سے کچھ ہونے والا ہے. اتنا ظلم، اتنی فحاشی یہ زیادہ سانس نہیں لے سکتی. اگر اللہ کی آنکھ بیدار ہے اور وہ کبھی نہیں سویا، ہمیشہ سے بیدار ہے، اگر اللہ کے بند نہیں ہوئے وہ کبھی نہیں بند ہو سکتے. جیسے مفروضے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرا اللہ میری گستاخی معاف کرے. میرا اللہ کبھی میرا اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو سنائی نہ دے. تو روزانہ مظلوم کی ہائے سن رہا ہے، لو پیمانہ چھلک رہا ہے، بلکہ چھلک چکا ہے.
چھلکنے کو نہیں ہے، چھلک چکا ہے مظلوم کے آنسوؤں نے، بیواؤں کی فریادوں نے، غریبوں کی فریادوں نے پیمانے کو چھلکا دیا ہے. انقلا ہو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله بمثال الله، طاقتور اللہ، عادل اللہ، کریم اللہ، جابر اللہ، جبار اللہ، ترازو قائم کرنے والا اللہ، سزا کا قانون بنانے والا اللہ، انسانوں کی گردنوں پر شہنشاہی اور حکومت کرنے والا اللہ، ظالموں کی گردنیں مروڑنے والا اللہ، دھوکے باز، بدعنت، شرابی، جانی، جواری کو قدرت کا نشان بنانے والا اللہ، ماں باپ کا نافرمانی پر بجلیاں برسانے والا اللہ، بے نمازیوں کو گرفت کرنے والا اللہ، وہ اللہ اللہ ہے اور یہ بندہ اسی طرح بندہ ہے. پیشاب کا، تاخینے کا، مٹی کا، گوشت پوست کا، ہڈیوں کا جہاز ایٹم راکٹ اسے اللہ سے بچا نہیں سکتے. میرے بھائیوں میری فریاد سنو، میری فریاد سنو، اللہ کے واسطے لوٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. سرے شام بھی دیکھو، سورج چھپنے سے پہلے پرندے راستے کا سفر شروع کر دیتے ہیں. تم لوگ تو سفر کم کرتے ہو، میری تو زندگی سفر بن گئی. شام بھی صبح بھی، دوپہر بھی رات بھی، شام کو میں دیکھتا ہوں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے کلے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں کہ دن چھپنے سے پہلے اپنے گھوسوں کو چون گئے. داروں کی داریں، کاستان کی، کبوتروں کی، کووں کی، بگلوں کی، کنڈ کی گزاری ہوتی ہیں. شام ہونے کا ہے، اندھیرا بڑھ نہ جائے، گھر بھول نہ جائے، اندھیرا ہونے کو ہے، چراغ جلنے کو ہے، نظام زور و زبر ہونے کو ہے، بڑے بڑے قد کلام ذلیل ہونے کو ہے، جن کی گردنوں میں سلاخیں ہیں. تم دیکھو گے یہ کیسے مچھر کی طرح ذلتوں کا شکار ہو جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. تم دیکھو گے اللہ انہیں پوچھنے آئے گا، اللہ انہیں پوچھے گا، ضرور پوچھے گا، ضرور پوچھے گا. اللہ کفر برداشت کرتا ہے، ظلم برداشت نہیں کرتا. اللہ نافرمانی برداشت کرتا ہے، بے حیائی برداشت نہیں کرتا. ظالم اپنی انتہا پر ہے، بے حیائی اپنے عروج پر ہے. پتہ نہیں کب 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 کہیں سے کچھ ہو جائے، کہیں سے کوڑے کے جھپاکے کی آواز سنائی دے، کہیں سے دنوں کے کڑکنے کی آواز سنائی دے. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، منت کرتا ہوں، اللہ سے صلح کریں اور ہم اللہ سے صلح کریں. ہمارا سفارش بڑا تکڑا ہے. ہمارے بھاگ لوگوں تھے کہ ہمیں سفارش محمد مصطفیٰ جیسے ہم نے کوئی درخواست دی تھی. ہم نے تو اللہ سے کہا تھا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنانا. کتنا فوراً ہو گیا کہ اس نے ہمیں ایسا سفارش دی جس سے اللہ کو حیات والا سوچے اسی کا رب کا سفر ہوا. سارے جگ جہان سے کہہ رہا ہے مجھے راضی کرو، نبیوں مجھے راضی کرو، فرشتوں مجھے راضی کرو، انسانوں مجھے راضی کرو. اور آپ عرش فارق لوح قلم کرسی کا مالک کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. ہمیں ایسا سفارشی ملا کہ جس کو بنایا اللہ نے پر خود ہی اس سے حیا کرتے، اس کو بنایا خود پر خود ہی اس سے پیار کرتا ہے، خود ہی اس کو حبیب بنا لیا. بنایا خود
پھر خود اس کی قسمیں سمے بیٹھ گیا لعمرت تیری جان کی قسم پیدا کیا جس وادی میں اس وادی کی قسمیں کھانے بیٹھ گیا اس ازل بلد اس کو جو کتاب دی اس کتاب کی قسمیں کھانے بیٹھ گیا وہ قرآن الحکیم اس کو جو اخلاق دیے ان